امام ابو شرح رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا گیا چوتھے آسمان پہ فرشتوں کی امامت کر لے. خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا اللہ نے یہ مقام کیسے دیا؟ فرمانے لگے میں نے 10 لاکھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھی ہیں اور ہر حدیث میں لکھتا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 10 لاکھ مرتبہ میں نے اپنے ہاتھ سے نبی پر درود و سلام لکھا ہے اس کی برکت. اللہ اکبر. ارے حافظ الحدیث امام ابو زرع ان کے پاس ایک نوجوان آتا تھا پڑھنے کے لیے. اس کی نئی نویلی شادی تھی. ایک مرتبہ درس لمبا ہو گیا تو تھوڑا دیر سے گھر پہنچا. جیسے گھر پہنچا تو گھر والی سے تو میں ہو گئی. اس نے کہا دیر کیوں لگا دی؟ کہ اللہ کی بندی میں کہیں تھوڑا مار رہا تھا، میں تو اپنے استاد کے درس میں بیٹھا ہوا تھا، آج درس لمبا ہو گیا. گھر والی کہنے لگی تو کیا سیکھے گا اور تیرے استاد کو کیا آتا؟ گھر والا غصے میں ہو گیا کہ بات میرے تک ہوتی تو برداشت تھا، لیکن بات استاد تک آ گئی. کہنے لگا اگر میرے استاد کو 1 لاکھ حدیثیں زبانی یاد نہ ہو تجھے 3 طلاق ہے. بات تو وہ کر رہے تھے ترشی مرشی میں، لیکن ٹھیک ٹھاک ہو گئی بات. اب پریشانی ہو گئی. صبح اٹھی گھر والی کہنے لگی ذرا پوچھ نہ طلاق ہوئی کہ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. نوجوان چلا گئے امام ابو شرح رحمۃ اللہ علیہ محدث کی خدمت میں. کہنے لگا استاد جی رات کو درس حدیث لمبا ہو گیا، دیر سے گیا ہوں. گھر والی سے تو میں ہونے لگی ہے. میں نے غصے میں یوں کہہ دیا اگر میرے استاد کو 1 لاکھ حدیثیں یاد نہ ہو تجھے 3 طلاق ہے. استاد بتاؤ نا میری طلاق ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ امام ابو شرح رحمۃ اللہ علیہ آگے سے ہنس دیے. اس کے چہرے پر تھپکی مارتے ہوئے کہنے لگی جوان گھر چلا جا، گھر والی کے ساتھ میاں بیوی بن کے رہنا شروع کر دو، اس لیے کہ 1 لاکھ حدیث تو مجھے ایسی یاد ہے جیسے تمہیں سورہ فاتحہ زبانی یاد ہے. لیکن الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو. ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. آج ہر چیز کے لیے ہمارے دلوں کے اندر مزہ موجود ہے. اگر میں سچ کہہ دوں خفا نہیں ہونا، ہمارا دل بھی مزہ ہے. نماز میں دل نہیں لگتا، روزے میں دل نہیں لگتا، حج عمرے کے اندر دل لگنے کے لیے تیار نہیں ہے، زکات صدقہ خیرات کے باب میں دل نہیں لگتا، اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کر دیں اس میں دل نہیں لگتا. ارے دین کے سارے شعبوں کو زندہ کرنے والے بن جائیں اس میں دل نہیں لگتا. خدا کے لیے اپنے دل کے اوپر محنت کرو کہ اللہ رسول کا غلام بن جائے. اس لیے کہ وہ زمانے میں معزز تھے عاملین قرآن ہو کر، آج ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر. ہماری کوشش ہو ہمارے سارے بچے قرآن پڑھے ہوئے ہوں، اور پڑھ تو لیتے ہیں. بچے نے قرآن پڑھ لیا، کبھی بچہ قرآن کا حافظ بھی بن جاتا ہے، کبھی عالم بھی بن جاتا ہے، لیکن وہ قائم نہیں رہتا. اللہ اکبر کبیرہ. بچے کو ہم نے قرآن پڑھا دیا، حدیث پڑھا دی، بھلے عالم بھی بنا دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن اس کو عمل کرنے کے لیے ہم لوگ ماحول نہیں دیتے. گھروں کا ماحول ایسا بنا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے ہاں پابندی ہے ہی نہیں. ناشتے میں جو بندہ آئے گا تو ملے گا. مجھے ایک ساتھی پروگرام میں بیان میں لے گیا، ان کا خاندان بہت بڑا. اتفاق وہ ایسا پروگرام تھا، رات ہم بہت دیر سے آئے اور کھانا بھی نہیں تھا. اس شرم کے مارے ہم نے مانگا بھی نہیں. راستے میں کہنے لگا استاد جی میرے تو گھر میں بھی کھانا ختم ہو گیا ہوگا. میں نے کہا چلو قائد آباد پہنچتے ہیں آپ کو کھانا کھلا دیتے. کہا نہیں میں کچھ کر لوں گا بعد میں کہیں سے کھا لوں گا.
تو میں نے کہا اتنا بڑا گھر ہے کھانا نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں ہمارے یہاں بس کھانا لگا، جو بندہ موجود تو کھا لیا، نہیں تو پورا گیا ختم، بس پورا لشکر بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہا بھائی کھانا ختم، ناشتے کے لیے بیٹھے ناشتہ ختم تو ختم، رات کھانے کے لیے بیٹھے کھانا ختم تو ختم، بس۔ اس لیے پھر ہر بندہ چپ کرنا رہتا ہے، گھر کے اندر بھی بھائی ناشتے کے اندر دیر نہ ہو، پھر بعد میں ملتا ہی نہیں، جیسے جیل کا قانون ہے۔ ہاں جی، ہمارے مدرسے میں بھی ہوتا ہے، مدرسے میں کھانا لگ گیا، آپ نے کھایا تو ٹھیک ہے، نہیں کھایا تو بس ختم جی، بس بیگم۔ ایک قانون ہے، ضابطہ ہے۔ ایسے قانون ہم قرآن کے لیے بھی ذرا گھر میں بنائیں کہ بھائی بچے کو قرآن پڑھ لیا تو ہر کمرے میں صبح قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ ہمارے بچوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے، کل میں بیٹھے بچوں کو پڑھا رہا تھا، ساتھ قاری صاحب بھی بیٹھے تھے، میں بھی تلاوت کر رہا ہوں، یہ بھی تلاوت کر رہے ہیں، اور جن بچوں کو ہم نے پڑھانا ہے وہ چپ کر کے بیٹھے۔ میں نے کہا ماشاء اللہ، یہ عقل ہے نا؟ نہ عقل ہے نہ شکل ہے، نہ منہ ہے نہ متھا۔ قرآن کے لیے گھر سے آیا مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے استادی کے پاس، جن استادوں نے قرآن پڑھا ہے اور جو حافظ ہیں وہ تو دھڑا دھڑ پڑھ رہے ہیں، اور جن کو آتا ہی نہیں وہ آپس میں گپے لگا رہے ہیں۔ عجیب حساب ہے۔ ہم خود اپنے بچوں کا ذہن بناؤ کہ بیٹا یہ قرآن جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے، آخرت میں درجات بلند ہوتے ہیں، اور یہ ثواب ساری زندگی اس کی برکت دنیا میں بھی ملتی ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ اس کی برکات انسان کو دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے۔ اس لیے اکثر والدین، بلکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کسی بندے کی ترقی پہ خوش ہونے والے دو بندے ہوتے۔ میں چاہتا ہوں میرے بچے قرآن کے حافظ بنے، حدیث کے بھی حافظ بنے، عالم بنے، مفتی بنے، میری چاہت یہی ہے۔ اس کے لیے کوشش بھی کر رہا ہوں، دعائیں بھی مانگتا ہوں، روتا بھی ہوں اللہ کے سامنے۔ ایسے ہر والدین چاہتے ہیں میرا بیٹا ہر میدان میں مجھ سے آگے ہو، اور اس نیت میں ہر ماں باپ ایک دوسرے سے آگے ہوتے۔ صحیح منصف بھائی؟ ہر ماں باپ چاہتے ہیں میری اولاد مجھ سے آگے ہو، آگے۔ اس کے لیے وہ دعائیں بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی دیتے ہیں اپنے طور پر جو بھی ہوتا۔ نمبر 2، ہر استاد دین پڑھانے والا، دنیا کا تو ہمیں نہیں پتا، ان کی بھی نیت اچھی ہوگی، ہاں جی، ہر استاد پڑھانے والا یہ چاہتا ہے کہ میرا شاگرد مجھ سے بھی آگے نکلے۔ ابھی تو مسجد کا ماحول ہے، میرے بچے گئے آج سارے، کل گئے نانی کے گھر، ہوتا تو میں آپ کو حسان مار کے دکھاتا، ادھر سر سے لے کر یہاں تک پاؤں تک، قاری صاحب نے اس کو مارا شرارت پہ، اور مارا بھی گیس والے پیپ سے، تو ایسے زخم بنے کہ اس کی اوپر سے پیپڑی ہٹ رہی ہے۔ کل میں چلا گیا مدرسے، تو میں نے ان کے استاد سے کہا یہ دیکھو ماشاءاللہ آپ نے خاطر تواضع کی ہے میرے بچے کی۔ میں نے کہا یہ میں ہوں جو ایسے لے کر آ رہا ہوں۔ ہمارا ایک رشتے دار ہے، اس کے بیٹے کو استاد نے مارا تو وہ گھر سے جب گیا تو ساتھ ڈنڈا لے کر گیا، غلط کیا، میں نے کہا غلط کیا آپ نے، اور اس کی کلاس میں جاتے ہی شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عرض کرنے کا میرا یہ مقصد ہے کہ اس کے لیے انسان کو کچھ برداشت بھی کرنا پڑتا۔ اپنے زمانے کا بادشاہ تھا، اتفاق یہ کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، بس باپ بیٹھا ہوا ہے بادشاہ سلامت، اور قاری صاحب اس کے بچے کو قرآن پڑھا رہا ہے۔ اتفاق سے اس نے منہ پہ جب چماٹ ماری، کسی وجہ سے اس کا سر لگا کنپٹی دیوار کے ساتھ، جگہ پہ بچہ ماری گیا۔ استاد سے بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، بادشاہ کو تو ایک ہی بیٹا تھا، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ بادشاہ میرے سامنے خود دیکھ رہا تھا منظر، میں نے کوئی ایسی تشدد والی چماٹ نہیں ماری کہ واقعی جسے بچہ مر جائے، بس اس کی قضا اور اس کی موت ایسی لکھی ہوئی تھی۔ کہا پھر بھی مجھے بادشاہ نے کہا کہ قاری صاحب میں نہیں چاہتا کہ اس کے چاچوں کو پتہ چلے، اس کے ماموں کو پتہ چلے، اور میرے سامنے آپ کو گریبان سے پکڑ کے وہ گھسیٹے۔ جو استاد، جو مربی، جو شیخ، جو استاد، جو امام ہمیں ساری زندگی پڑھاتا رہے، وہ بھی استاد ہے، اسے غلطی ہو سکتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں آپ گریبان پکڑ لو۔
ارے ماں باپ ساری زندگی اولاد کے لیے دنیا کی کتنی زیادہ جتن اٹھا لیتے. خدا نخواستہ یہ نہیں کہ ماں باپ سے غلطی ہو تو آپ گریبان پکڑ لو. بادشاہ سلامت کہنے لگے قاری صاحب میں آپ کو وقت دیتا ہوں، جتنا جلدی ہو سکے جتنا دور آپ جا سکتے ہیں چلے جاؤ، کیونکہ اس کے چاچوں کو پتہ چلے گا، ماموں کو، وہ آپ کو پکڑیں گے، مارے پیٹیں گے، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. قاری صاحب کہنے لگے جب میں اٹھا تو میں نے بادشاہ کو دعا دی تو جلدی سے وہاں سے نکل گیا. اس اکرام پر بھی اللہ ذو الجلال نے اسی گھر والی سے بادشاہ کو بعد میں کئی اولادیں نصیب کر دی. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہم دین کے لیے کوشش کریں، اپنی اولاد کو وقف کرنے کی کوشش کریں، دین کی اولاد پر محنت کریں، گھروں کے اندر ماحول دین والا بنائیں. کھانے پینے کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے، قرآن کی تلاوت آگے پیچھے نہ ہو، گھر کے اندر نماز کی اوقات جو مقرر ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو، گھر کی جو مسجد کا مصلی ہے ہر وقت کوئی نہ کوئی خاتون خانہ اس پر اللہ کا ذکر کرتی رہے. اس سے انشاءاللہ آپ کی روزی روزگار میں بھی برکت ہوگی، کاروبار میں بھی برکت ہوگی، آل اولاد میں بھی برکت ہوگی. اللہ ذوالجلال ہم تمام کو برکت والا یہ ماحول ہمیں اپنے گھروں میں بنانے کی توفیق نصیب فرمائے.